عمران بھائی عرض کرنا چاہوں گا جی جی کہ اللہ کا واسطہ جن کے والدین موجود ہیں یہاں سب کی آنکھیں آبدیدہ ہوئی ہیں، اللہ کا واسطہ ان کی قدردانی کر لیں۔ جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر انسان بڑا روتا ہے، لیکن رونے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور جب یہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کی جاتی۔ ایک واقعہ بڑا عجیب مجھے اس کی برکت سے یاد ہے کہ ایک آدمی ہر سال حج کرتا تھا۔ ایک دفعہ حج کے بعد اس کو باقاعدہ آواز آتی تھی، لا لبیک، تیرا حج قبول، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا حج مردود ہے، اللہ اکبر۔ تو وہاں سے ایک اللہ والے گزرے تو ان کے سامنے اپنی صورتحال رکھی، تو انہوں نے پہلی بات ہی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہی کہ یہ بتاؤ بیٹا کہ تمہارے والدین زندہ؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا، جیسے کسی کی دکھتی رکھ پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے۔ روتا کہنے لگا موجود تو ہیں مگر مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کن حالات میں ہیں۔ ان کا سارے کام چھوڑو اور اپنے والدہ کے پاس پہنچا گاؤں میں، تو پتہ لگا کہ والد سسکیاں لیتا لیتا دنیا سے چلا گیا، اور جس بچے سے پوچھا کہ میں نے فلاں گھر جانا ہے کہ شاید تبدیل نہ ہو گیا ہو، بچہ کہنے لگا اس بد نصیب کے گھر میں جانا ہے جو اپنی اولاد کو ترستے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اور وہ خاتون اس کی جو بیوی ہے وہ بھی آخری سانسوں میں ہے۔ تو جب گیا تو ماں، فہمی تو دیکھیے گا ذرا، ماں سے ہمت نہیں ہو رہی، اکیلے دیوار کی طرف منہ کر کے نا اکیلے میں باتیں کر رہی ہے۔ حسین نام تھا، تو وہ اپنی پنجابی زبان، حسینہ اللہ دا واسطہ ہی من آپی آ کے قبر چ سٹ دے، منو غیر مرد قبر چ سٹن گے، اللہ اکبر، یعنی خود آ کے مجھے قبر میں اتار دو، مجھے غیر مرد قبر میں اتاریں گے، اللہ۔ اور یہ اکیلے رو رہی ہے، اور روتے روتے اب بیٹے میں ہمت نہیں ہو رہی، کرن بہن جیسے آپ میں ہمت نہیں ہو رہی بات سننے کی، ایسے اس بیٹے میں ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ قریب ہو کے اپنی ماں سے لپٹ کے معافی مانگ سکے، لیکن بڑی ہمت کر کے آگے بڑھا۔ ماں ماں ہی ہوتی ہے اللہ کی قسم، جیسے انہوں نے تو ماں کا سر اپنے سینے سے لگایا اور معافی مانگی کہ تیرا نافرمان بیٹا آ گیا، مجھے معاف کر دو۔ تو آگے سے پھر اس کی تعریف ہے، نہیں نہیں تو بہت اچھا بچہ ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو آ گیا، تو نے بڑا اچھا کیا، اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی، دفنایا، سارا کچھ معاملات کیے۔ اگلے سال جب حج پہ آیا تو فرمایا تو نے باقاعدہ آواز آئی کہ تو نے جو ایک سانس ایک لمحہ اپنی ماں کی دعا کا جو لیا ہے، اس نے تیری پچھلی ساری زندگی کی باتوں کو قبول کروا۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ درست اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذلت کی کھائیوں سے نکل کے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کی دل سے دعائیں لیں، اپنے ساس سسر کی دل سے دعائیں لیں، ان کو ساس سسر نہ سمجھیں، ساس سسر آج سے کہنا چھوڑ دیں، امی ابو کہا کریں، جیسے اماں فاطمہ کہا کرتی تھی۔ بے شک، اللہ اکبر۔ عمران بھائی بہت درست بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ بڑا افسوس کا مقام ہو جاتا ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ کسی سیڑھی کا پائیدان سمجھتے ہیں کہ جن کے اوپر پیر رکھ کے ہم نے آگے نکل جانا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں وہ کسی سیڑھی کا پائیدان نہیں ہے، وہ اس درخت کی شاخیں ہیں، اس درخت کی جڑیں ہیں جس درخت پر ہم نے پھل بن کر کے لٹکنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں سارے مقام۔ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم بول نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، تب یہ ماں باپ ہماری بات سمجھتے تھے، اور بڑے ہونے کے بعد ہم ان سے کہتے ہیں امی آپ سمجھی نہیں، ابو آپ سمجھ نہیں۔ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ معاشرہ ہیں، ہم وہ حضرت انسان ہیں جو اپنے ماں باپ کو بڑا ہوتے ہی سب سے پہلے انگریزی کے پڑھ کے، کمپیوٹر کے پڑھ کے، یا جاہل سمجھنے لگتا ہے، عربی کے پڑھ کے، بالکل یہ ان لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے جن لوگوں نے ان کی باتیں اس وقت سمجھی جب یہ بولتے نہیں تھے، پانی کو ممم کہنا شروع نہیں کیا تھا، روٹی کو ہپ ہپ کہنا شروع نہیں کیا تھا، اس وقت یہ ماں باپ سمجھتے تھے، اپنے حلق کا نوالا نکال کر کھلایا کرتے تھے کہ بچے کو بھوک لگ رہی ہے، بچے کا پیٹ بھر جائے۔ یاد ہے وہ مسالے والے کھانے جو ہیں وہ کیسے صاف کر کر کے اپنے منہ سے چوس کر ماں اور باپ کھلایا کرتے تھے۔ ہم سب بھول جاتے ہیں بڑے ہو کے، ہمیں قے آنے لگتی ہے جب یہ حرکتیں ہم دیکھتے ہیں بڑے ہونے کے بعد، بڑے افسوس کے ساتھ ہم نے بچپن اسی میں گزارا۔ جیسے قدسی میں یوں فرمایا وَجَعَلْتُ لَكَ مُحَبَّتَكَ فِي قَلْبِ وَالِدَيْكَ، بے شک، اللہ اکبر۔ اے میرے انسان، اے میرے بندے، میں نے تیری محبت تیرے والدین کے دلوں میں اس وقت ڈالی، لا لَكَ سِنٌ تَقْطَعُ، تیرے دانتوں میں اتنی سخت نہ تھی کہ تو کوئی چیز کھا سکے، بے شک، وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ، تیرے ہاتھوں میں اتنی قوت نہ تھی کہ کوئی چیز تو پکڑ سکے،
ولا لک رجل تسعى، تیرے پاؤں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ تو چل سکے. وجعلت لك عرقین رقیقین حار فی الشتاء وبارد فی الصیف، دو دودھ کے چشمے جاری کیے ماہ کی صورت میں، گرمیوں میں ٹھنڈا دودھ، سردیوں میں گرم دودھ، خود گیلے بستر پر سو کے تجھے خشک بستر پر، خود بھوکھی رہ کے تجھے کھلا کر، آج انہی والدین کو سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہو. آج انہی والدین کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ بکواس بند کریں. اللہ، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، درست سنا ہے. میں نے اپنے، میری یقین کرے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ماں یہ سن کے اس کے اوپر کیا قیامت تاری ہوئی ہوگی کہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے بکواس بند کر، تجھے کیا پتا ہو. درست کہہ رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا کائنات کا ظلم ہے. اور اس عدل پہ ہم نے سب سے پہلے، ہم جو بیٹھے ہم نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے والدین کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کریں. انشاءاللہ، خدا کی قسم، آمین. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آج ہم عہد کریں خدا سارے کی ہم. قسم، ہم سب سے پہلے عہد کریں آج کے سامنے، آج کے بعد ان کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کریں، آنکھیں بچھا کے، اور ان کی چارپائی پہ نہ بیٹھے، جوتوں والی جگہ پہ بیٹھے. رب کعبہ کی قسم، بے شک میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے اوپر ناحق قتل کے معاملہ چل پڑتے ہو. جیسے قبلہ مفتی عابد صاحب نے بڑی دکھ کی بات فرمائی کہ زندگی نوح چاہیے، فرعون والی حکومت چاہیے، قارون والا مال چاہیے، وہ ساری طاقتیں چاہیے، لیکن اللہ کی قسم میں نے دوست کو کہا جا کے ماں کے قدم چوم لے. جیسے آپ نے فرمایا نا، ماں کے قدم چوم کے نکلتا تھا 3 ماہ پہلے تک. بے شک. اور اب قبر مبارک پہ جا کے ماں کے قدم چومے، اور 22ویں گریڈ کا آفیسر، اور جا کے نیچے بیٹھ گیا. کہنے لگا، میں نے کہا آپ نے جا کے نہیں کہنا کہ ماں دعا کریں. دعا کی نہیں جاتی بہن، دعا لی جاتی ہے، دعا نکلتی ہے، دعا لی جاتی ہے. یہ دینے والا عمل ہے ہی نہیں، یہ لینے والا. کہتے ابھی پاؤں چومے تھے کہ ماں کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو، اور ساتھ ہی غیبی نظام حرکت میں آیا. پورے پاکستان کے سورسز لڑا دیے میں نے، میرا معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، اور ماں کے ایک آنسو نے میرا معاملہ. یہی تو ہے جی، ماں کا